باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی 24 نمبر قسط کے ساتھ اپنے مومنین کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ امام حسین کے مکہ قیام کے دوران امت کے انفرادی اور اجتماعی کردار پہ سلسلہ گفتگو جناب عبداللہ ابن جعفر پہ پہنچا تھا، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ ان کی امام حسین کے ساتھ 3 مقامات پہ گفتگو اور بات ہوئی تھی۔ ایک، انہوں نے مدینہ سے امام کو خط لکھا کہ عراق نہ جائیں، جس کے متعلق ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور دوسرا یہ مکہ کے گورنر اور امام علیہ السلام کے درمیان جب مکہ میں کشیدگی بڑھ گئی تو عبداللہ بن جعفر نے ثالث کا کردار ادا کیا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ آپ مدینہ سے مکہ تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام کے لیے بنو امیہ سے امان کا مطالبہ کرنے پہنچ گئے۔ اور روایت سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جب عبداللہ ابن جعفر امام اور مکہ کے گورنر کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرنے مکہ پہنچے تو امام اس وقت مکہ سے نکل چکے تھے اور کربلا کا ارادہ کر چکے تھے۔ روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن جعفر عمرو بن سعید اشدق جو اس وقت مکہ کا گورنر تھا، عبداللہ بن جعفر اس گورنر کے پاس آئے اور اس سے بات کی کہ حسین ابن علی کی طرف خط لکھو جس میں انہیں جان و مال کی امان کا تذکرہ کرو اور انہیں نیکی اور اچھے سلوک کی امید دلاؤ، اور ان سے مکہ واپس آنے کا مطالبہ کرو کہ امام مکہ واپس آ جائیں۔ ممکن ہے کہ وہ امان کا سن کر مطمئن ہو جائیں اور واپس آ جائیں، جس پہ عمرو بن سعید الاشدق نے عبداللہ ابن جعفر کو کہا کہ جو تم لکھنا چاہو لکھو اور میرے پاس لے آؤ، میں اس کے اوپر مہر لگا دوں گا۔ جس پہ عبداللہ بن جعفر نے امام علیہ السلام کی طرف خط لکھا اور عمرو بن سعید نے اس خط کے اوپر مہر لگا کے اپنے بھائی یحییٰ بن سعید اور عبداللہ بن جعفر کو دے دیا کہ آپ یہ خط حسین ابن علی تک لے جاؤ، جبکہ امام علیہ السلام اس وقت مکہ سے نکل چکے تھے۔ اور جب وہ خط لے کر امام عالی مقام کے پاس پہنچے اور امام نے خط سنا تو ان کی بات کو یہ کہہ کے رد کر دیا کہ میں اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ چکا ہوں، جنہوں نے مجھے عراق جانے کا حکم دیا ہے، اور میں ان کے حکم کی تعمیل کے لیے عراق کی طرف نکل رہا ہوں۔ اب چاہے یہ سفر عراق میرے نفع میں ہو یا نقصان میں ہو، ہر حال میں مجھے عراق جانا ہے۔ جب یحییٰ بن سعید اور عبداللہ بن جعفر ان دونوں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے، اور نہ ہی بتاؤں گا یہاں تک کہ اپنے رب سے ملاقات کر لوں۔ مکہ کے گورنر نے امام کو جو خط لکھا اس کا متن کچھ یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، میں خدا سے دعا گو ہوں کہ خدا آپ کو ہر اس چیز سے بچائے جو آپ کی موت کا سبب بنے، اور آپ کو رشد و ہدایت کے راستے پہ چلائے۔ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ عراق جا رہے ہیں، اور میں اللہ سے آپ کے لیے ہر قسم کے اختلافات کی پناہ مانگتا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، اس لیے میں نے عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید کو آپ کی طرف بھیجا ہے، آپ ان دونوں کے ساتھ مکہ میری طرف واپس آ جائیں۔ یہ اپنے خط میں لکھتا ہے کہ میں آپ کو یعنی امام کو امان، نیکی، اچھے سلوک اور بہترین پڑوسی ہونے کی یقین دہانی کراتا ہوں، اور میری اس بات پہ گواہ، وکیل اور کفیل اللہ ہے، میں اللہ کو گواہ ٹھہرا کے یہ بات کہتا ہوں۔
वस्सलामु अलैका। یہ وہ خط تھا جو مکہ کے گورنر نے امام علیہ السلام کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس خط کے نکات کے اوپر اگر غور کیا جائے تو چند چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ عبداللہ بن جعفر نے مدینہ میں یہ محسوس کیا کہ امام علیہ السلام کو مکہ کے گورنر سے امان نامہ نہیں ملا۔ امام شاید خوف کی وجہ سے نکل رہے ہیں، جس کی وجہ سے عبداللہ بن جعفر مدینہ سے مکہ آئے، جبکہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ اگر امام کو امان مل بھی جاتی تو بھی آپ کسی صورت میں مکہ رکنے والے نہ تھے۔ اس کے علاوہ روایت سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ عبداللہ بن جعفر کو امید تھی کہ امام یزید کی بیعت کے بغیر مکہ میں ہی رہ سکتے ہیں، اور ایسا ہو سکتا ہے یزید کی بیعت نہ کریں اور مکہ میں ہی رکیں، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ بنو امیہ انہیں کچھ نہ کہیں، جبکہ یہ بات عبداللہ بن جعفر جیسے ہاشمی سے بہت بعید ہے، جو امام علیہ السلام کی امامت کا سچے دل سے معتقد تھا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں یہ بات عبداللہ بن جعفر کی طرف نسبت دی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ تاریخی روایات کی شدید کمی ہے اور تفاصیل نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کی وجہ سے اس ہاشمی جوان کی طرف اس قسم کی باتوں کی نسبت دی گئی، ورنہ روایات میں عبداللہ بن جعفر کو خلقت اور خلق یعنی اخلاق کے اعتبار سے، شکل و صورت اور لب و لہجے کے لحاظ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ کہا گیا ہے۔ یہ وہ پہلی بات ہے جو اس روایت اور اس خط سے سمجھ آتی ہے۔ دوسری بات جو اس خط سے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جو خط عمرو بن سعید کی طرف سے امام کو لکھا گیا، جبکہ تاریخی روایت کے مطابق لکھنے والے عبداللہ بن جعفر تھے، یہ عبداللہ بن جعفر کی تاریخی مظلومیت کی دلیل ہے، کیونکہ اس خط کے الفاظ پہ اگر غور کریں تو امام معصوم کے حق میں جسارت اور بے ادبی اس خط میں واضح نظر آتی ہے کہ جناب عبداللہ بن جعفر امام علیہ السلام کو یہ کہیں کہ خدا آپ کی ہدایت فرمائے اور وغیرہ وغیرہ، یہ جملے امام علیہ السلام کی طرف عبداللہ بن جعفر لکھیں، اس میں واضح بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اور عبداللہ بن جعفر جیسا مرد مجاہد جو امام کی امامت کا قائل تھا، اور اس نے مدینہ سے جو امام کو خط لکھا تھا اس میں آپ کو ہدایت کی روح اور جان کہا۔ اس خط میں کہا تھا کہ اے حسین، آپ زمین کا چراغ ہیں، اگر آپ کو قتل کر دیا گیا تو زمین کا چراغ گل ہو جائے گا۔ اس خط میں امام حسین کو عبداللہ بن جعفر نے امیر المومنین کہا۔ عبداللہ بن جعفر سے اس قسم کے الفاظ کا صادر ہونا بعید ہے اگر اس خط کو دیکھیں تو۔ اسی وجہ سے بعض دیگر مورخین نے بڑے واضح انداز میں لکھا ہے کہ یہ خط عمرو بن سعید الاشتق جو اس وقت مکہ کا گورنر تھا، اس نے خود یہ لکھا تھا، نہ کہ عبداللہ بن جعفر نے یہ خط لکھا تھا۔ اور اس خط کو تنہا گورنر کا جو بھائی تھا یحییٰ بن سعید، وہ لے کے امام علیہ السلام کی طرف گیا تھا، اور اس کے ساتھ عبداللہ بن جعفر موجود نہ تھے، اور اسی بات کو شیخ مفید علیہ رحمہ نے بھی قلم بند کیا ہے۔ یہاں تک عبداللہ بن جعفر امام علیہ السلام کے دو موقف ہم نے اپنے سامعین کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ تیسرا وہ موقف جو جناب عبداللہ بن جعفر اور امام کے مابین پیش آیا، وہ عبداللہ بن جعفر کا اپنے دونوں فرزندان عون و محمد کو امام کی نصرت کے لیے کربلا روانہ کرنا تھا۔ تاریخی قرائن اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عون و محمد اپنے والد عبداللہ بن جعفر کے ساتھ تھے، اور جب کاروان حسینی مکہ سے نکلا تو جناب عبداللہ کے علم و اجازت سے جناب عون و محمد امام علیہ السلام کے ساتھ رستے میں شامل ہو گئے تھے۔ یہاں یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ جناب عون و محمد کی والدہ حضرت زینب بنت علی ہیں۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جب عبداللہ بن جعفر مایوس ہو گئے کہ امام مکہ واپس آنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو عون و محمد کو حکم دیا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا ملو اور ان کی نصرت میں جہاد کرو۔ عون و محمد اپنے والد عبداللہ بن جعفر کا خط لے کر مدینہ سے مکہ آئے تھے، اور بعد میں
جب عبداللہ بن جعفر مکہ آئے اور کاروان حسینی مکہ سے نکلا تو یہ شہزادے اپنے والد کے ساتھ ہی مکہ میں رک گئے تھے، اور بعد میں حضرت عبداللہ بن جعفر نے جب دیکھا کہ امام مکہ واپس آنے والے نہیں ہیں تو ضروری سمجھا کہ امام کی نصرت کے لیے اپنے شہزادوں کو روانہ کریں، جو کہ عبداللہ بن جعفر کی جانب سے امام کی تحریک کی ایک واضح تائید اور دلیل شمار ہوتی ہے۔ لیکن اس مقام پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب عبداللہ بن جعفر امام کی تحریک کے مکمل حامی تھے اور اپنی زوجہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور اپنے دونوں شہزادوں کو کربلا امام کی نصرت کے لیے امام کے ساتھ روانہ کیا، تو خود کاروان حسینی میں جناب عبداللہ بن جعفر شامل کیوں نہ ہوئے، جبکہ عبداللہ بن جعفر کا جلیل القدر ہونا، امام علیہ السلام کی امامت کا معتقد ہونا، یہ تمام علماء کے نزدیک مسلم اور متفق علیہ چیز ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ خزینہ تاریخ کی چھانٹ پلٹ میں ہمیں کوئی تاریخی شاہد ایسا نہیں ملا جس میں عبداللہ بن جعفر کا امام کے کاروان میں شامل نہ ہونے کا کوئی قابل قبول عذر ہو، سوائے شیخ جعفر نقدی کی کتاب زینب الکبریٰ میں یہ درج ہے کہ جس میں شیخ جعفر نقدی نے لکھا ہے کہ جناب عبداللہ بن جعفر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا اس وجہ سے نہ گئے تھے کہ آپ نابینا تھے، اور شاید یہی وجہ ہو کیونکہ جناب عبداللہ بن جعفر کی زوجہ جناب زینب کا آنا اور ان کی اولاد کا امام کی نصرت کے لیے امام کے کاروان میں شامل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب عبداللہ بن جعفر امام کے ساتھ تھے، لیکن نابینا ہونے کی وجہ سے کربلا نہ جا سکے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں شہدائے کربلا اور ناصران امام حسین کی سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔